الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امین، آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ذریت ابراہیم عہد بعہد اس عنوان سے گفتگو کر رہے تھے۔ گزشتہ نشست میں زیادہ تر گفتگو پس منظر کی بحث کے بارے میں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جب فطرت میں ہدایت ودیت کی اور پھر نبوت کا سلسلہ جاری فرمایا اور پھر نبوت میں سے بعض رسولوں کا انتخاب کیا اور رسولوں کے انتخاب کے بعد قوموں کے انتخاب کی باری آئی، تو اس اسکیم کے مقاصد اور اس اسکیم کا پس منظر کیا تھا۔ اور ہم نے یہ بھی جان لیا تھا کہ جس شخصیت سے اس اسکیم کا آغاز ہوتا ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ان کو بھی ایک خاص قوم میں بھیجا گیا، اور چونکہ وہ رسول بھی تھے لہذا منصب رسالت کے جو تقاضے تھے وہ بھی انہوں نے پورے کیے، اپنی قوم پر اتمام حجت کیا، اور وہاں سے پھر وہ نکلے اور ان کی قوم پر عذاب آیا۔ عذاب آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے تو یقیناً یہ علم میں تھا کہ ان کو جس منصب جس مقام پہ اللہ نے فائز کیا ہے ان سے اور کیا کام لینے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید نے بتایا کہ پھر ان کو یہ ہدایت کی گئی، اب آپ یہاں سے نکلیں، اور نکلنے کے بعد وہ جو اصل مشن ان کے سپرد کرنا پیش نظر تھا کہ قوم کی تشکیل ہو، اور اس عمل کے نتیجے میں آل ابراہیم کو وہ ذمہ داریاں دی جائیں کہ وہ پھر رہتی دنیا تک اللہ کی بات پہنچائیں، اس کا آغاز ہوتا ہے۔ میں نے کل بھی سورہ صافات کی آیت پڑھی تھی، خود ان کی حکایت یہ بیان کیا جاتا ہے کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرتا ہے۔ اور بائبل میں بھی اس کو بڑی وضاحت سے اللہ تعالیٰ کی نسبت سے بیان کیا ہے۔ اور خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، تو تو باعث سے برکت ہوا، جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ تو ابراہیم خداوند کے کہنے کے مطابق چل پڑا، اور لوط اس کے ساتھ گیا، اور وہ روانہ ہوئے اور ملک کنعان میں آئے۔ سیدنا ابراہیم جب وہاں سے روانہ ہوئے، ظاہری بات ہے اس زمانے کے دشوار گزار سفر ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ سیدنا ابراہیم جو ہیں کسی لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جس وقت ان کی قوم پر عذاب آیا تو شاید ہی کوئی شخص ہو جس نے ان کی دعوت پر لبیک کہا ہو، ماں سوائے ان کے بھتیجے کے، یا اگر چند افراد ہوئے بھی ان میں سے تو وہ لا یوبہ بھی اتنی بڑی تعداد میں نہیں تھے۔ ایک شخص وہاں سے کوئی بہت بڑے جم غفیر کے ساتھ نکل رہا ہے اور یکا یک جا کر ایران کی سرزمین میں آباد ہو کر ایک قوم کی تشکیل کا آغاز کر دے گا۔ تو اب یہاں سے ایک نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ مرحلہ یہ ہے کہ قوم کی تشکیل کے عمل سے سیدنا ابراہیم کو گزارا جائے گا۔ یہ تشکیل کا عمل سیدنا ابراہیم سے شروع ہوتا ہے، اور اس کا پہلا مرحلہ سیدنا یوسف علیہ السلام پر جا کے اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ سیدنا موسیٰ سے شروع ہوتا ہے، اور وہ جا کر داؤد اور سلیمان علیہ السلام اور ان کے بعد بنی اسرائیل کے اوپر جو بابل کی اسیری کا وقت آیا ہے اس پر ختم ہوتا ہے۔ اور تیسرا مرحلہ بابل کی اسیری سے لے کر سیدنا مسیح کی بنی اسرائیل کے اندر بعثت اور آخری اتمام حجت تک جا کر پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ تین مراحل ہیں کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو منشا تھی کہ قوم بنے، قوم کو ذمہ داریاں دی جائیں، قوم ان ذمہ داریوں کو ادا کرے، قوم کی تربیت کی جائے، قوم کو تیار کیا جائے، اس پروسیس سے گزرا۔ اور جیسا کہ میں نے گزشتہ گفتگو میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ہر معاملہ اسی تدریج سے گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی بھی معاملہ جو زمین پہ ہو رہا ہو وہ الٹپ نہیں ہو جاتا۔ وہ انسان کی تخلیق اور پیدائش کے مراحل سے لے کر جو کچھ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے کہ انسان اس پہ عمل کرے، اس میں ایک تدریج ہے، اس میں مراحل ہیں، کیونکہ اس کو زمین پر انسانوں نے پورا کرنا ہے۔ تو قوم بننے کا یہ عمل ہے جس کا آغاز ہوتا ہے۔ سیدنا ابراہیم جب نکلے ہیں تو اب نکلنے کے بعد کہا یہ جاتا ہے، مختلف تاریخی روایات ہیں کہ وہ گئے ہیں کنعان کے اس علاقے میں، یہ فلسطین کی سرزمین ہے،
اور اس کے کسی قصبے میں جا کر آباد ہوئے، لیکن وہاں پر قحط شروع ہو گیا۔ پھر وہاں سے انہوں نے کچھ دنوں کے لیے سفر کیا، مصر کا سفر، اس کی روداد ہمارے سامنے آتی ہے۔ لیکن یہ ساری کی ساری جو روداد ہے تاریخی پہلو سے تو اہمیت رکھتی ہے، لیکن آپ کا جو مشن ہے اس میں یہ کوئی نیا معلوماتی اضافہ نہیں کرتی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسیحیوں کا جو لٹریچر ہے اس میں یہ جو درمیان کا وقفہ ہے کہ جب سیدنا ابراہیم وہاں سے نکل کے ایران کی طرف گئے ہیں اور پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ سے مصر کی طرف گئے ہیں اور مصر سے پھر واپس آئے ہیں، اس عرصے میں لٹریچر میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ سیدہ ہاجرہ کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں پیدا کی جائیں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، کیسے یہ مخاصمت خود جو تورات کے لکھنے والے ہیں یا بائبل کے مورخین ہیں ان کے پیدا ہوئی، وہ انشاءاللہ آگے زیر بحث آئے گی۔ لیکن ایک جھلک میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ سیدہ ہاجرہ کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سن رکھا ہوگا کہ وہ شاید سیدنا ابراہیم کی بیوی نہیں تھی بلکہ وہ ان کی لونڈی تھی، اور اس طریقے سے ان سے جو آگے معاملات ہوئے ان کو لوگوں کی نظر میں مشکوک کرنا یا لوگوں کی نظر میں اس کا منظر جھکانا، اس کی بھی ایک کوشش کی گئی ہے لٹریچر میں۔ لیکن اس میں جائے بغیر صرف اتنا میں عرض کر دیتا ہوں کہ جس وقت آپ قرآن مجید کو اور بائبل کو پڑھتے ہیں، یہ جو سارا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے سیدہ ہاجرہ کے بارے میں، بالخصوص اس دور میں جب وہ مصر گئے ہیں، اور بہت ساری کہانیاں ہیں بائبل میں، اس سے ان کو ڈیمونائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں بہت علماء نے اس کے بارے میں لکھا بھی ہے، بہت اچھی کتاب ہے مولانا عنایت رسول چڑیا کوٹی کی النصوص الباحرہ فی حریت الحاجرہ۔ اس میں انہوں نے بائبل ہی سے اقتباسات جمع کر کے بتایا ہے کہ یہ جو کہانیاں سنائی جاتی ہیں سیدہ ہاجرہ کے بارے میں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایک بڑا واقعہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں رونما ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ ان سے کیا تھا کہ آپ کی ذریت میں اس عہد کو آگے لے کر بڑھا جائے گا اور آپ کی آل کا انتخاب کیا جائے گا، تو سیدنا اسماعیل کی پیدائش ہوتی۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ خود بائبل کی تصریحات ہیں کہ سیدنا ابراہیم عمر کے خاصے حصے میں کھڑے ہوئے تھے جس وقت سیدنا اسماعیل کی پیدائش کے بارے میں ان کو اطلاع دی گئی۔ 86 سال کا ایک عدد آتا ہے کہ آپ کی عمر تھی جس وقت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا گیا۔ خود قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے، سورہ صافات میں ارشاد ہوا ہے کہ پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحوں میں سے ہو۔ اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ اس کی تفصیل بھی بائبل میں نقل ہوئی ہے۔ الفاظ ہیں کہ ابراہیم نے کہا، اے خداوند، خدا تو مجھے کیا دے گا کیونکہ میں بے اولاد ہو جاتا ہوں۔ تب خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا۔ اور وہ اس کو باہر لے گیا اور کہا، اب آسمان کی طرف نگاہ کر اور اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن۔ اس نے کہا، تیری اولاد ایسی ہی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایک میسج دیا کہ نہ صرف یہ کہ اس بڑھاپے میں ہم آپ کو اولاد سے نوازیں گے، بلکہ ایسا نہیں ہے کہ ایک اولاد ہو گئی اور اس کے بعد وہ دنیا سے اپنی طبعی عمر پوری کر کے چلی جائے گی۔ ہماری اسکیم ہے خاص، اس اسکیم کے تحت ہم ساری یہ عنایتیں آپ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو بائبل میں جو الفاظ آئے ہیں وہ یہ کہ اللہ نے کہا کہ آسمان کی طرف تارے دیکھیں، تو جس کثرت سے تارے ہمیں نظر آتے ہیں، سیدنا ابراہیم کو بتایا گیا کہ یہی کثرت ہے جو پھر آپ کو آپ کی اولاد میں بھی نظر آئے گی۔ سیدنا اسماعیل کی پیدائش ہوئی ہے، اور سیدنا اسماعیل کی پیدائش کے بعد سیدنا اسماعیل کے ساتھ سیدنا ابراہیم کا کیا معاملہ رہا، ان کو وہ کہاں لے کر گئے، ان کو کیا مشن تفویض کیا، کیا بڑے واقعات ان کے ساتھ ہوئے، اس بحث کو ہم یہاں بالکل بھی نہیں چھیڑیں، بلکہ یہ بحث اس وقت ہمارے مطالعے میں آئے گی جس وقت ہم بنی اسرائیل کی اس پوری تاریخ کو مکمل کر لیں گے۔ سیدنا ابراہیم کے ہاں بھی ایک اور اولاد ہونی ہے، اور اس کا نام ہے اسحاق۔ اسحاق کی نسل ہے جو پھر آگے بڑھی ہے، جو کنعان کے اس خطے میں آباد ہوئی ہے۔ سیدنا اسماعیل کے بارے میں جو بھی ذمہ داریاں تھیں اس کو اس خطے کے ساتھ متعلق نہیں کیا گیا، وہ ایک دوسری سرزمین میں بھیجے گئے، وہاں پر ان کے ساتھ کیا واقعات ہوئے، وہاں قوم بننے کا عمل کیسا ہوا، وہاں پر سیدنا ابراہیم کے ان سے جو تعلقات تھے ان میں کیا کیا جہتیں سامنے آئیں، یہ جو روایت تھی ابراہیمی روایت وہ وہاں پر کیسے آگے بڑھی،
اس کو ہم بنی اسماعیل کی تاریخ میں زیر بحث لائیں گے۔ اب ہم ابراہیم علیہ السلام پر رک کے ان کی ایک شاخ کو تشنا چھوڑ کے دوسری شاخ کے مطالعے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہی دوسری شاخ ہے جس کا آغاز سیدنا اسحاق علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے ان کے بارے میں بھی بتایا ہے، بائبل کے اندر بھی تصریحات موجود ہیں، اور ایک ہسٹری اور فیکٹ ہے کہ سیدنا ابراہیم کے ہاں کم و بیش 100 سال کی عمر میں ایک دوسرے بیٹے کی ولادت ہوئی، اور ان کا نام اسحاق رکھا گیا۔ قرآن مجید میں سورہ صافات میں ارشاد ہوا ہے، اور ہم نے اسے اور اسحاق کو برکت دی، اب ان دونوں کی ذریت میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر سری ظلم کرنے والا ہے۔ یعنی وہی جو اسکیم ہے اس کے تحت سیدنا اسحاق کی ولادت ہوئی ہے، اور ولادت کے بعد یہ بتا دیا گیا ہے ان کی ذریت میں اب یہی دو امکانات ہیں، یا تو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور جو ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے وہ پھر سری ظلم کرنے والے ہوں گے۔ بائبل میں بھی اس موقع پر ارشاد ہوا ہے کہ اور خدا نے ابراہیم سے کہا کہ ساری جو تیری بیوی ہے تو اس کو ساری نہ پکارنا، اس کا نام سارا ہوگا، اور میں اسے برکت دوں گا، اور اس سے بھی تجھے ایک بیٹا دوں گا، یقیناً میں اسے برکت دوں گا کہ قومیں اس کی نسل سے ہوں اور عالم کے بادشاہ اس سے پیدا ہوں۔ اور ابراہیم نے خدا سے کہا کاش اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے۔ تب خدا نے فرمایا اور اسماعیل کے حق میں بھی میں نے تیری دعا سنی، دیکھ میں اسے برکت دوں گا، اور یہ برکت جو ہے پھر ایسی ہوگی کہ اس کی قوم میں 12 سردار پیدا ہوں گے، اور پھر میں اسے قوم بناؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی میں سیدنا ابراہیم کو یہ بتا دیا کہ اسحاق کے ساتھ ان کی کون سی اسکیم متعلق ہے، اور یہاں پر یہ معاملہ کیسے بڑھے گا۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا نقطہ صرف حافظے کی یاد دہانی کے لیے ملحوظ رہے کہ خود بائبل کی تصریحات ہیں کہ اسماعیل پہلے ہیں اور اسحاق بعد میں۔ یعنی خود یہاں پر بھی آپ پڑھ لیں کہ جس وقت ان کو یہ بشارت دی گئی ہے کہ اسحاق کی پیدائش کا عمل ہو رہا ہے، اور اسحاق کے ساتھ ابھی معاملہ کریں گے، تو سیدنا ابراہیم خود کہہ رہے ہیں کہ میری تو یہ خواہش تھی کہ اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہتا۔ گویا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش خود بائبل کے لٹریچر کے مطابق پہلی پیدائش ہے، پہلے ہوئی ہے۔ اور آپ جب پڑھیں گے بنی اسماعیل کے ساتھ جو واقعات ہوئے، اس میں ایک بڑا عظیم واقعہ ہے، قربانی کا واقعہ ہے، واقعہ ذبح جسے کہتے ہیں۔ اس میں بھی یہ صراحت ہے کہ وہ اس بیٹے کے ساتھ ہوا جو اکلوتا تھا، اور یہاں پر بھی واضح ہو جاتا ہے کہ پہلا بیٹا سیدنا اسماعیل ہی تھے، تو اکلوتا بیٹا یہ ہو نہیں سکتا کہ سیدنا اسحاق ہو، اس لیے کہ اکلوتے کو ایک ہی ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک بس معترضہ چیز ہے جو میں نے یہاں پر بیان کر دی ہے۔ سیدنا اسحاق کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ اس جگہ پر آباد رہے، اور آپ کی ولادت کے بعد جو کچھ ذمہ داریاں آپ کو سیدنا ابراہیم نے دی، ظاہری بات ہے ایک بچہ پیدا ہوا ہے، لڑکپن جوانی کے مراحل طے کرتے کرتے اس نے شعور کی عمر کو پہنچنا ہے، اس میں 20-25 سال کا عرصہ لگے گا۔ اس دوران خود سیدنا ابراہیم وہاں پر موجود ہیں، اور وہاں پر موجودگی میں وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے اس کا اجرا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو سنن ہے ان کی پریکٹیکل جو ٹریڈیشن ہے، ویلیوز ہیں، وہ لوگوں کو سکھا رہے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جو بھتیجے ہیں سیدنا لوط علیہ السلام، جو آپ کے ساتھ وہاں سے تشریف لائے ہیں اور آپ کے ساتھ ہی وہ آباد ہوئے ہیں، ان کو پھر جس علاقے میں سیدنا ابراہیم موجود ہیں اس کے پاس کی بستیوں میں انہوں نے بھیجا ہے۔ مختلف مورخین اس کے بارے میں بتاتے ہیں، مثلا ایک اقتباس میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، یہ رضی الاسلام ندوی صاحب کی کتاب سے ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مصر سے واپسی کے بعد حضرت ابراہیم نے کنعان میں سکونت اختیار کی، وہاں سے قریب صدوم اور امورا نامی بستیاں تھیں جو بحر مردار کے جنوب مشرق میں آباد تھیں۔ یہ علاقہ آج کل عراق اور فلسطین کے درمیان واقع ہے اور شرق اردن کہلاتا ہے۔ تباہ ہونے سے پہلے یہ خوب سرسبز و شاداب تھا اور وہاں باغوں کی کثرت تھی، لیکن وہاں کے لوگ اللہ کو بھولے ہوئے تھے اور مختلف برے کاموں میں ملوث تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے حضرت لوط کو مبعوث کیا، تو حضرت ابراہیم سے جدا ہو کر وہ سدوم کے علاقے میں چلے گئے۔ اگرچہ بائبل کا بیان اس سے تھوڑا سا مختلف ہے، اور اس میں یہ بات آتی ہے کہ جس وقت
کنعان میں ابتدائی طور پہ آنے کے بعد اور قحط کے بعد سیدنا ابراہیم واپس مصر گئے ہیں، اس زمانے میں ان کے ہاں بڑی خوشحالی ہو گئی ہے اور بڑے ان کے پاس مال مویشی اور بڑی جائیداد اور زمینیں آ گئی ہیں۔ تو اس کے معاملے میں سیدنا لوط اور سیدنا ابراہیم کے مابین کوئی نزاعات ہیں، جس کی وجہ سے یہ حل نکالا گیا کہ سیدنا لوط کو کہیں اور آباد کرے۔ لیکن یہ صاف واضح ہے، جس طرح سے آگے قرآن مجید سے میں سیدنا لوط کی داستان مختصراً حافظات کے سامنے پیش کروں گا، کہ ایسا کوئی واقعہ یا اس کی کوئی جھلک سیدنا ابراہیم اور سیدنا لوط علیہ السلام کے معاملات یا واقعات میں نہیں ملتی۔ لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ قرآن مجید کے اندر ایک بکھرا ہوا پامال مضمون ہے، بہت ساری صورتوں میں اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ ایک مختصر سی تصویری جھلک آپ کے سامنے رکھ دوں اور قرآن مجید کے چند منتخب مقامات سے بتاؤں جس وقت سیدنا ابراہیم نے اپنے بھتیجے کو بھیجا ہے اس کے بعد کیا معاملات ہوئے۔ قوم لوط کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ کفر میں بھی مبتلا ہوئے، شرک میں بھی مبتلا ہوئے، اسی طریقے سے جو ایک بڑی قبیح برائی انہوں نے اپنا لی وہ ہم جنس پرستی کی برائی تھی، اور فواہش کے ارتکاب کو انہوں نے بحیثیت قوم ایک طریقے سے اپنا وتیرہ اور شہیرہ بنا لیا۔ یہ قرآن مجید کی سورہ عنکبوت ہے، اس میں ارشاد ہوا ہے، اور ہم نے لوط کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا تم تو وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو اور رہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو؟ سورہ اعراف میں بیان ہے کہ اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنے بستیوں سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں یہ، یعنی سیدنا لوط کو انہوں نے جواب میں کہا کہ اب اس طرح کی جو شخصیت ہمارے درمیان آ گئی اور ہمیں پاک بازی کا درس دیتی ہے، اس کو یہاں سے نکال باہر پھینکو۔ عنکبوت میں ہے پھر کوئی جواب اس کی قوم کے پاس اس کے سوا نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کا عذاب اگر سچا ہے تو لے آ۔ یعنی قوم جس طریقے سے ہم نے دیکھا پہلے عاد کی قوم، سمود کی قوم، صالح کی قوم، اور جس طریقے سے خود سیدنا ابراہیم کی قوم نے ایک طریقے کی سرکشی اختیار کی، وہی معاملہ یہاں بھی ہے۔ سورہ عنکبوت ہی میں ہے اور جب ہمارے فرستادہ ابراہیم کے پاس بشارت لے کر پہنچے انہوں نے اس سے کہا ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے۔ یہاں پر یہ چیز بھی ملحوظ رہے کہ جس مشن پہ سیدنا ابراہیم نے سیدنا لوط کو بھیجا ہے، ایسا نہیں ہے کہ سیدنا ابراہیم اب اس مشن سے کوئی علیحدہ ہیں یا دستبردار ہیں، بلکہ ایک طریقے سے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کی ایک طرح سے نگرانی کر رہے ہیں، اور خدا تعالیٰ کی خود قرآن میں بھی ہے اور بائبل میں بھی ہے، اس قوم کے بارے میں بھی بہت سارے معاملات اور مکالمات ہیں جو سیدنا ابراہیم تک پہنچائے جا رہے ہیں کہ یہ معاملات ہو رہے ہیں اور ہم یہ کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ سورہ عنکبوت ہی میں ہے، ارشاد ہوا اور جب ہمارے فرستادہ ابراہیم کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس کے لوگ سخت ظالم ہیں۔ سورہ زاریات میں ہے ابراہیم نے کہا اے فرستادگان الہی آپ کو کیا مہم درپیش ہے؟ انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں تو آپ کے رب کے ہاں سے حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہے۔ گویا عذاب کی ایک نذیر سنا دی گئی۔ فرشتوں کی اطلاع پہ ظاہری بات ہے سیدنا ابراہیم پریشان ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا، عنکبوت ہی کا بیان ہے کہ ابراہیم نے کہا وہاں تو لوط موجود ہے۔ انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون ہے، ہم اسے اور اس کی بیوی کے سوا اس کے باقی سب گھر والوں کو بچا لیں گے، اور اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ سیدنا ابراہیم کی ایک شخصیت کا بڑا غیر معمولی پہلو ہے جو اس موقع پہ سامنے آتا ہے، اور آپ کی طبیعت میں جو نرمی تھی، جو ایک لوگوں کی خیرخوائی جس کو آپ کہتے ہیں متاع درد و سوز، لوگوں کے لیے آپ رحمت اور یافت چاہتے تھے، اس کی بھی تصویر یہاں پر سامنے آتی ہے کہ جس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اور بائبل میں اس کی بہت تفصیلات بھی آئی ہیں، آپ نے فرمایا کہ کیا تو نیک کو بد کے ساتھ ہلاک کرے گا؟ شاید اس شہر میں 50 راست باز ہوں۔ یعنی اللہ سے انہوں نے درخواست کی کہ اس عذاب کو ٹال دے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ 50 لوگ بھی ایسے نہیں ہوں کہ جو دودھ کے ساتھ کھڑے ہوں، تو کیا تو اسے ہلاک کرے گا اور ان 50 راست بازوں کی خاطر جو اس میں ہوں اس مقام کو نہ چھوڑے گا؟ ایسا کرنا تجھ سے بعید ہے کہ نیک کو بد کے ساتھ مار ڈالے اور نیک اور بد برابر ہو جائیں، تجھ سے بعید ہے
کیا یہ تمام دنیا کا انصاف کرنے والا انصاف نہ کرے گا؟ یعنی وہ ہر وقت اس خواہش میں تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چند لوگ بھی ہوں اور عذاب آئے اور ان میں یہ بھی شامل ہو جائیں۔ تو پھر بڑا دل نواز مکالمہ ہے سیدنا ابراہیم سے یہ کہا گیا کہ 50 بھی نہیں۔ پھر سیدنا ابراہیم نے کہا کہ 40، 40 تو ہو سکتا ہے، 40 ہوں۔ تو کہا 40 بھی نہیں ہے ابراہیم۔ آپ نے کہا 30، تو فرمایا گیا کہ 30 بھی نہیں ہے، اور آخر میں بات 10 تک پہنچی تو وہ خاموش ہو۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قوم کے اندر جو تمرد اور سرکشی کا جذبہ تھا وہ کس درجے پہنچ چکا تھا۔ تو پھر قرآن مجید نے بڑی بلاغت کے ساتھ اس موقع کو بڑے اعجاز کے ساتھ بیان کیا ہے سورہ ہود میں کہ جب ابراہیم کی گھبراہٹ دور ہو گئی، وہ اولاد کی بشارت سے اس کا دل خوش ہو گیا، تو اس نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑنا شروع کیا۔ حقیقت میں ابراہیم بڑا حلیم اور نرم دل آدمی تھا اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا۔ آخر کار ہمارے فرشتوں نے اس سے کہا، ابراہیم اس سے باز آ جاؤ، تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے، اور اب ان لوگوں پر عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے سے نہیں پھر سکتا۔ یہ بھی آپ نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور ہی میں، جو اس وقت تشکیل کا دور ہے، ابتدا کا دور ہے، اور اس میں ان کی یہ خواہش ہے کہ ارد گرد کے جو علاقے ہیں، ارد گرد کی جو بستیاں ہیں، وہاں پر بھی اس معاملے کو آگے بڑھایا جائے، اور اپنے بھتیجے سیدنا لوط کو انہوں نے وہاں پہ بھیجا ہے، اور پھر سیدنا لوط کی قوم کے ساتھ جو جو وہاں پر معاملات ہوئے ہیں اس کی بھی ایک تفصیل آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد سیدنا ابراہیم کا جتنا وقت باقی رہا اس میں انہوں نے کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی دین کی منشا ہے، جو عملی نظائر اور چیزیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ان کو وہ دنیا تک پہنچائیں، اور اپنا طریقہ یا اپنی ملت کی تشکیل کے عمل کا آغاز کریں، کیونکہ آگے جو بھی قوم بنے گی اس قوم نے کوئی ٹریڈیشن فالو کرنا ہوگا، کچھ طریقوں کو فالو کرنا ہوگا، ان طریقوں کی بنیاد رکھی جائے۔ آپ نے، یا آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے شروع میں جب گفتگو کی تھی تو میں نے کہا تھا کہ جس وقت ہم مسلمان ہوتے ہیں تو ہمیں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ ملت ابراہیم کی پیروی کرو، خود پیغمبر کو قرآن مجید میں کہا گیا کہ انتبع ملت ابراہیم حنیفہ۔ تو یہ جو ملت ابراہیمی ہے یہ کیا چیز ہے، اور ملت کا لفظ کیا ہوتا ہے جس کی تشکیل سیدنا ابراہیم نے کی، اور وہ کیا اجزاء ہیں جن کو وہ اپنے ٹریڈیشن کے طور پہ چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوئے، اس کی ایک تصویری جھلک دکھا کر ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، اور پھر یہ دیکھیں گے کہ سیدنا ابراہیم کے بعد جو قوم کا تشکیلی دور ہے اس کے اندر کیا معاملات پیش آئے۔ تو ملت کا یہ لفظ قرآن مجید میں بھی کئی مقامات پر آیا ہے، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے ٹریڈیشن، طریقہ کار، ان کی روش، ان کا راستہ، ان کا اپنایا ہوا طرز عمل۔ خود قرآن مجید میں جب ان کو یہ کہا گیا وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہو تو راست پاؤ گے، مسیح کہتے ہیں کہ مسیح ہو تو ہدایت ملے گی، ان سے کہو بلکہ سب کو چھوڑ کر ملت ابراہیمی کے رستے پر کھڑے رہو۔ یہ ملت جو ہے وہ رستہ ہے، اور لغت میں یہ سنت کے معنی میں آتا ہے، طریقے کے معنی میں آتا ہے۔ جو آپ لوگ عام طور پہ سنتے ہیں، خود ہمارے مکتب فکر کی زبانی، سنت کیا ہے؟ دین ابراہیمی کی وہ روایت۔ بظاہر سننے میں بڑی اجنبی بات لگتی ہے کہ بھئی ہم تو دین شروع کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اصل میں یہی وہ پس منظر کی چیز ہے جو پھر اس سے کنیکٹ ہوتی ہے۔ تو خود قرآن مجید نے یہ لفظ اختیار کیا اور رسول اللہ کو کہا کہ آپ انہی کی ملت کی پیروی کریں۔ یہ ملت کا لفظ اور بھی کئی جگہوں پہ قرآن مجید میں آیا ہے، فرمایا کہ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون۔ خود سیدنا یوسف کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں کی ملت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ان لوگوں کی ملت کو مطلب وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، وہ لوگ کہ جن کا رستہ ایمان سے منافی کھڑا ہوا ہے۔ اس طرح شعیب علیہ السلام کی قوم میں الغرض بے شمار مقامات پہ قرآن مجید میں ملت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور جو لوگ قرآن مجید کے الفاظ اور اس کے معنی پر استدلال کا علم رکھتے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ ملت کا جو لفظ ہے یہ اصل میں طریقے کے معاملے، ٹریڈیشن کے معاملے میں، اور ایک پورے کے پورے نظام کے معاملے میں آتا ہے۔ اس ملت کے جو بنیادی اجزاء تھے اس کا ایک مختصر خلاصہ پیش کر کے ہم انشاءاللہ بحث کو آگے بڑھائیں گے۔ اس میں سب سے بنیادی حیثیت توحید کو حاصل تھی، یعنی توحید اصل میں سررشتہ تھا۔ جس زمانے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بعثت ہوئی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکناف عالم میں، اقصائے جہاں میں، ہر طرف
شرک کا دور دورہ ہے، اور انسانیت نے جیسے شرک کو عالمگیر مذہب کے طور پہ ایک طرح سے قبول کر، ہر جگہ پہ مختلف شرک کے ورژنز ہیں، اور ایک علاقے کا شرک دوسرے علاقے سے مختلف ہے، اور پھر ان جو مشرکانہ روایات ہیں ان کو پھر طاقت اور غلبہ بھی حاصل ہو گیا، وہاں پر ان کی سلطنتیں قائم ہو گئیں، بادشاہتیں قائم ہو گئیں۔ تو سیدنا ابراہیم نے جو پوری کوشش کی وہ توحید کے ابلاغ کی کوشش ہے، اسی لیے آپ دیکھیں ہر جگہ پر ان کے بارے میں یہ صفت بیان کی جاتی ہے کہ وہ تو نہ یہودی تھے، نہ وہ نصرانی تھے، مسیحی تھے، بلکہ وہ تو دین حنیف پر کھڑے ہوئے، بالکل سیدھے رستے پر کھڑے ہوئے تھے۔ تو سیدھے رستے کی جو بنیادی عنصر ہے وہ توحید ہے۔ قرآن مجید کے بے شمار مقامات ہیں، آپ اگر چاہیں تو اس کا بالاستقصاء مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ بے شمار جگہوں پہ سیدنا ابراہیم کی دعوت کی ذیل میں بتایا گیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام توحید کی بات کر رہے ہیں۔ دوسری چیز رسالت، یعنی سیدنا ابراہیم چونکہ خود رسول تھے، اور رسول بننے کے بعد خود آپ کی موجودگی میں ایک دوسرا رسول آپ کی تائید اور تصدیق کے ساتھ وہاں پہ مقرر تھا، اسی طریقے سے آپ کو امام الرسل کا درجہ دیا گیا۔ تو رسالت کا جو پورا کا پورا کانسیپٹ ہے اور رسول کیا کرتے ہیں، اس کی بھی ایک پوری کی پوری رداد ہے جو آپ کو سیدنا ابراہیم کی پوری دعوت میں ملتی ہے۔ سورہ مریم میں اس کا ذکر ہے، سورہ انبیاء میں ہے، سورہ کبوت میں ہے، بڑی تفصیل سے سورہ صافات میں بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اللہ کا رسول کیا ہوتا ہے، کیا کرنے آتا ہے، اور وہ کیسے منتخب ہوتا ہے، اور اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے، اور پھر جب اس کو آگ میں آپ ڈال دیں تو تب بھی اللہ تعالیٰ کے حکم اور اذن سے وہ بچ جاتا ہے۔ تو توحید اور رسالت، اس کے بعد ان کی پوری دعوت کے اندر ایک چیز نمایاں اور روشن نظر آتی ہے، وہ ہے نماز۔ یعنی خود ابراہیم علیہ السلام کو سورہ ابراہیم میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ حکم دیا گیا اور کہا گیا کہ تم نماز پڑھو۔ یعنی بیت اللہ کی تعمیر، ابھی ہم اس طرف جا نہیں رہے تو خود سیدنا اسماعیل کے وہاں پر آباد کرنے کے بعد کیا معاملات ہوئے، لیکن جو کچھ معاملات ہوئے اس میں نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ تو سورہ ابراہیم میں اس کو بیان کیا ہے، سورہ بقرہ میں اس کو بیان کیا ہے، سورہ حج میں اس کو بیان کیا ہے، سورہ اعلیٰ میں اس کو بیان کیا ہے۔ ہر جگہ پر آپ کو یہ ملتا ہے کہ سیدنا ابراہیم کے ٹریڈیشن میں نماز کی ایک بڑی اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے قربانی، اس کے بارے میں تو کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ آج بھی ہم سب قربانی کر ہی رہے ہوتے ہیں، اور قربانی کے بارے میں ایک ہی لفظ ہے جو ہمارے ہر بچے کی زبان پہ ہوتا ہے کہ سنت ابراہیمی۔ گویا ابراہیم علیہ السلام سے اس ٹریڈیشن کا آغاز ہوتا ہے، اور قربانی کا یہ واقعہ، اس کا آغاز کیسے ہوا، کب ہوا، وہ چونکہ بنی اسماعیل سے متعلق ہے اور اس قربانی کے واقعے کو ایک سنت بنا دیا گیا، وہ انشاءاللہ بنی اسماعیل کے مطالعے میں ہم زیر بحث لائیں گے۔ لیکن چونکہ اس وقت ہم سیدنا ابراہیم کی وفات سے پہلے ان کی ملت کے احوال کو مختصراً جان رہے ہیں، ایک جھلک اس کی بھی آپ کے سامنے آ جائے۔ اسی طریقے سے ختنہ، یعنی ختنے کے بارے میں یہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ اس کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوا، بلکہ یہ بھی ملت ابراہیمی کی بنیادی ایک جہت ہے جس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کا آغاز بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہوا۔ میں ایک مختصر سا اقتباس آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ابتدا میں نے ایک بات کہی تھی کہ جتنے مراسم عبودیت ہیں، جتنے ریچولز ہیں، جتنی سنتیں ہیں، ہم ان کو ادا کرتے ہیں، یہ جو سنتیں ہیں ان کے پیچھے جو مقصد کار فرما ہے، ان سنتوں کی جو اپسٹمالوجی ہے، ان سنتوں کی جو حقیقت ہے، وہ ہمیں اس وقت نظر آتی ہے کہ جس وقت ہم پیچھے جا کے، جس وقت ان سنتوں کا اجرا ہوا ہے، جس وقت یہ سنتیں شروع ہوئی ہیں، اس وقت ہم اس کو دیکھیں، تب ہمیں اس کی حقیقت سمجھ میں آئے گی۔ ورنہ آپ یہ دیکھیے بہت سارے ریچولز ہمارے یہاں جاری ہیں، لیکن ہم اس کو بطور ایک رسم کے کر رہے ہوتے، اس کی حقیقت ہم پہ واضح نہیں ہوتی۔ تو یہ جو میں نے بتایا کہ ملت ابراہیمی کے اندر یہ ساری چیزیں جاری ہیں، تو ختنے کو ایک ہم بنیاد بنا کر صرف یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہی مطالعہ پھر دین کے ایک عارف کو، دین کے ایک عالم کو ان تمام سنتیں، ان کی حقیقت کو جاننے کے لیے خود الہامی لٹریچر میں جا کے کرنا پڑے گا۔ ختنے کے بارے میں آپ دیکھیے، جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا ایک اہم عنصر ہے، بائبل میں ہی ہے، اور حضرت ابراہیم ختنے کا ذکر کرتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک عہد کی علامت ہے۔ یعنی ہمارے یہاں تو ختنہ ایک مسلمان گھر میں آپ پیدا ہوتے ہیں اور کر دیا جاتا ہے، لیکن ایک پورے عہد کی علامت کے طور پہ اس کو جاری فرمایا گیا ہے۔ تو ارشاد ہوا ہے کہ تب ابراہیم سرنگو ہوگا
اور خدا نے اس سے ہم کلام ہو کے فرمایا، میں اپنے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ان کی سب پشتوں کے لیے اپنا ایک عہد جواب دہی ہوگا، جسے باندھوں گا، تاکہ میں تیرا اور تیرے بعد کی نسل کا خدا رہوں، اور میں تجھ کو اور تیری بعد تیری نسل کو کنعان کا تمام ملک جس میں تو پردیسی ہے ایسا دوں گا کہ وہ دائمی ملکیت بن جائے، اور میں ان کا خدا ہوں گا۔ پھر خدا نے ابراہم سے کہا کہ تو میرے عہد کو ماننا، اور تیرے بعد تیری نسل پشت در پشت اسے مانے، اور میرا عہد جو میرے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے، اور جو تم مانو تو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزند نرینہ کا ختنہ کیا ہے، اور یہ اس عہد کا نشان ہوگا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے، تمہارے یہاں پشت در پشت ہر لڑکے کا ختنہ جب وہ 8 روز کا ہو جائے کیا جائے، خواہ وہ گھر میں پیدا ہو یا خواہ پردیسی سے خریدار ہو، تو تیری نسل سے نہیں، لازم ہے کہ تیرے خانہ زاد اور تیرے زرخرید کا ختنہ کیا جائے، اور میرا عہد تمہارے جسم میں ابدی ہو، اور وہ فرزند نرینہ جس کا ختنہ نہ ہو وہ اپنے لوگوں سے کاٹ ڈالا جائے گا کہ اس نے میرا عہد توڑا۔ اس سے آپ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے دین میں جن ریچولز کو ہم آج ادا کرتے ہیں، ان کے پس منظر کو اگر ہم نے جاننا ہے، ان کی حقیقت کو اگر ہم نے جاننا ہے، تو کتنا ناگزیر تقاضا ہے کہ ہم پیچھے مڑ کر اس چیز کا جائزہ لیں کہ جس وقت یہ انیشیٹ ہو رہے ہیں ملت ابراہیمی میں، اس وقت کس طریقے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ کیونکہ دیکھیے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ سنتوں کا اجرا ہو گیا، یہ جاری ہو گئی، اس کے بعد تو ایک معروف معروف حقیقت ہے، تو کوئی بھی شخص جب آئے گا تو وہ ابتدا سے انیشیٹ کر کے نہیں بتائے گا کہ یہ اس لیے ہوا تھا، وہ کہے گا بھئی یہ کام ہونا چاہیے تھا، تم اس کو نہیں کر رہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سنت کی عملی روایت ہے، اس کے اندر تو بس یہ بیان کیا جاتا ہے کہ خطرہ کرنا ہے، لیکن ذرا تصور کریں آپ کہ کتنی مانویت ہے۔ بظاہر ایک چھوٹا سا ریچول ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ آپ کی نسل میں ایک شخص پیدا ہوتا ہے تو گویا خدا سے آپ کی قوم کا جو عہد ہے، اس عہد کا ایک علامتی اظہار ہے جو بچے کے بدن میں پیدا ہوتے ہی آپ کر دیتے ہیں، اور پھر وہ جو پورا کا پورا مقصد ہے دین کا، کہ تزکیہ ہو، پاکیزگی ہو، بدن کی طہارت ہو، وہ بھی اس سے متعلق ہو جاتی ہے۔ تو دو چیزوں کو ملا کر ایک عہد کے طور پہ جاری فرمایا۔ تو یہ ملت ابراہیم کے بنیادی عناصر ہیں۔ ظاہری بات ہے اس میں حج کی بڑی اہمیت ہے۔ حج آپ نے جاری فرمایا، اس کی تفصیلات جس وقت ہم بنی اسماعیل کا مطالعہ کریں گے، وہاں پر جو معبد کی تعمیر ہوئی اس کو وہاں پہ زیر بحث بھی لائیں گے۔ تو ایک تصویری جھلک میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اس کے بعد آخری ایام آتے ہیں سیدنا ابراہیم کے، اور کہا ہی جاتا ہے کہ وہ کنعان ہی میں رہائش پذیر تھے، اور ان کی دونوں بیٹے جس وقت وہ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے وہاں پر ان کے روبرو موجود تھے۔ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ سیدنا ابراہیم کی جو وفات ہوئی ہے، وفات کے بعد جو ہے ان دونوں بیٹوں نے ان کی تجہیز و تدفین انہی کی ملت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کی ہے۔ اور اس کے بعد آپ کی جو اہلیہ ہیں سیدہ سارہ، کہا جاتا ہے کہ 127 سال کی عمر میں کنعان ہی کے شہر ہیبرون میں ان کی وفات ہوئی۔ اور یہی معاملہ سیدنا حاجرہ کا آتا ہے کہ وہ تو سیدنا اسماعیل کی پیدائش ہی کے کچھ عرصے بعد دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں۔ تو یہاں پر پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے عہد کا خاتمہ ہوتا ہے۔ کم و بیش بائبل کے تصریحات کے مطابق 175 سال کی عمر ہے جو آپ نے پائی ہے، اور اس کے بعد سیدنا ابراہیم کو رخصت کر دیا۔ تو یہ آپ کے سامنے ایک پوری تصویر آ گئی کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے قوموں کے استوا کا فیصلہ کیا، اس کے اندر جو اس کے سرخیل ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اور کیا وہ بنیادیں ہیں جو وہ ڈال کے دنیا سے رخصت ہوئے۔ اور جس طریقے سے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اولاد سے نوازا، اور اچھی طریقے سے ان کے بھتیجے بھی اس مشن میں آپ کے ساتھ رہے، تو اس اولاد میں سے ایک اولاد سیدنا اسحاق کو انہوں نے اس فلسطین کے علاقے میں آباد کیا ہے۔ اور خود جس وقت سیدنا اسحاق کی بشارت دی گئی، بائبل نے بتایا کہ کیسے یہاں پر ان کی نسل بڑھے گی اور ان کی قوم میں 12 سردار اور قبیلے پیدا ہوں گے، اور کیسے یہ آسمان کے تاروں کی مانند جگمگائیں گے۔ تو شرق اردن میں
آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بالکل وسط میں کھڑے ہو کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بھتیجے کو بھیج رہے ہیں، وہاں پر اللہ کے دین کو قائم کر رہے ہیں۔ یہاں پر کنعان اور فلسطین کی سرزمین میں خود موجود ہیں، اور یہاں پر ایک بیٹے کو بٹھا کر آگے اس کی ذریت اور اس کی نسل اور اس کے مشن کو آگے بڑھانے کا آغاز کر چکے، اور ایک دوسرے بیٹے سیدنا اسماعیل کو انہوں نے پھر یہاں سے باہر جا کر آباد کیا ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ اپنے موقع پہ زیر بحث آئے گی۔ سیدنا اسحاق کے بارے میں بہت زیادہ تفصیلات تو نہیں آتی ہمارے سامنے، لیکن قرآن مجید میں 7 مقامات پہ بتایا گیا ہے کہ بڑے جلیل قدر اور بڑے برگزیدہ وہ پیغمبر تھے، اور وہ اسی جگہ پر اسی علاقے میں مقیم رہے جہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام جہاں سے رخصت ہوئے تھے، اور کوئی نیا ابتدائی کام انہوں نے نہیں کیا، اس لیے کہ ان کے ہاتھ سے ابھی اس پورے مشن کی جو پیچھے کھڑا ہوا ہے نسلوں میں ابتدا ہونی، انہوں نے اس کو قائم رکھا اور اپنی نسل کو آگے بڑھایا، اور آپ ہی کے یہاں پھر سیدنا یعقوب کی پیدائش کا واقعہ ہوتا ہے۔ کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام ہیں کہ جن کا نام اسرائیل ہے، اور سیدنا یعقوب علیہ السلام ہی کی آگے نسل ہے کہ جس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ آپ ہی کے بیٹے ہیں، آپ ہی کی آل اولاد ہیں۔ اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو اللہ کا بندہ ایل کہا جاتا ہے عبرانی زبان میں اللہ کو، اور اسر کا لفظ استعمال ہوتا ہے بیٹے کے لیے، پسر کے لیے۔ تو بنی اسرائیل کی جو وجہ تسمیہ ہے، یا جہاں سے بنی اسرائیل کا پورا تصور سامنے آتا ہے، وہ یہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا چونکہ یہ لقب تھا، آپ اس نام سے موسوم کیے جاتے تھے، اب آپ کی جو آگے اولاد ہے اس کو اس نام سے پکارا جانے لگا۔ سیدنا یعقوب کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ سیدنا یعقوب کے 12 بیٹے تھے، اور ان بیٹوں میں سے ایک بیٹا سیدنا یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ بڑی تفصیل سے قرآن مجید میں نقل ہوا ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس قصے کے جو جزیات ہیں اس کو میں آپ کے سامنے رکھوں، لیکن ایک خلاصہ ایک تصویر کی صورت میں سامنے رکھ کے ہم بات کو آگے بڑھائیں گے کہ سیدنا یعقوب اسی خطے میں یہاں پر سیدنا اسحاق موجود تھے، کنعان ہی کی سرزمین ہے، دعوت و ارشاد کا کام کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا کام کر رہے ہیں، اور اس شعور کے ساتھ کر رہے ہیں کہ اللہ کی چونکہ ان تک وحی آ رہی ہے، اللہ نہ جانے کس کو ان کی ضروریت میں سے انتخاب کر لے، اور یہ بھی اللہ نے بتا دیا تھا کہ اللہ ظالموں میں سے کسی کا انتخاب نہیں کرے گا۔ تو یہ عمل ایک فطری طور پہ وہاں پہ جاری ہے۔ وہاں پر ایک واقعہ رونما ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ سیدنا یعقوب کی جو دوسری اہلیہ تھی راحیل بنت لیان ان کا نام آتا ہے، ان سے ان کے 2 بیٹے تھے یوسف اور بنیامین، یہ دونوں ایک ماں کے 2 بیٹے ہیں، اور باقی ان کے دوسری بیوی سے ان کی اولاد۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کے بھائیوں میں ایک رقابت کا جذبہ پیدا ہوا، اور اس جذبے کا نتیجہ یہ نکلا، وہ چاہتے تھے کہ سیدنا یعقوب سے ان کو دور کیا جائے۔ آپ کے علم میں ہوگا وہ واقعہ کہ انہوں نے والد سے یہ کہا کہ ہم ان کو لے کے جاتے ہیں چراگاہوں کی طرف، اور وہاں پر پھر انہوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا، اور والد کو آ کر بعد میں بتایا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے۔ کنویں میں جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو پھینکا گیا، وہاں سے منشاء ایزدی کا یہ ظہور ہوا کہ ایک قافلہ گزر رہا تھا، اس قافلے نے ان کو دیکھا، اور اس طریقے سے وہ قافلہ ان کو لے کر اپنے ساتھ مصر لے گیا، اور مصر میں پھر ان کو بیچا گیا، اور بیچتے بیچتے کرتے کرتے جو وہاں کی رجیم تھی، جو وہاں کے کام کرنے والے لوگ تھے، کارپرداز لوگ تھے، جو اسٹیبلشمنٹ تھی، ان کے احاطے میں وہ چلے گئے، یعنی جن لوگوں نے ان کو پھر خریدا، وہ خرید کے ان کو اس سلطنت کے درباروں تک ان کی پہنچ ہو گئی، اور اس طریقے سے گویا وہاں کی جو ملت کے رؤسات تھے، یا ملت کے جو سربراہ یا بادشاہ تھے، ان کے ارد گرد کی جو خواتین تھی ان کے ساتھ وہ رہنے لگے، اور ان کی پرورش اور پرداخت اسی ماحول میں ہوئی۔ وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑا مشہور واقعہ ہے یوسف اور زلیخا کا، کہ جس کے اندر آپ پر ایک تہمت باندھی گئی، اور آپ کی عفت اور ناموس پہ حملہ کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں آپ کو ظاہری بات ہے جیل میں جانا پڑا۔ جیل میں جانے کے بعد سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو بصیرت اور حکمت عطا فرمائی تھی، اس کا مختلف پہلوؤں پہ ظہور ہوا، اور اسی حکمت اور بصیرت کے نتیجے میں پھر نہ صرف یہ کہ وہ جیل سے نکلے، بلکہ جیل سے نکلنے کے بعد ایک بہت بڑے منصب اور ایک بہت بڑی سلطنت کے امیر اور رہبر اور رہنما بن کر وہ سامنے آتے ہیں۔
جیل میں آپ یہ جانتے ہیں کہ ان کے پورے عروج کا آغاز خوابوں کی تعبیر کے آغاز سے ہوتا ہے۔ ان کو آ کر ایک قیدی نے خواب سنایا، مثلاً یہ کہ میں انگور کشید کر رہا ہوں، انہوں نے اس کی تعبیر کی کہ تو رہا ہو کر جائے گا اور پھر سے بادشاہ کا ساتھی بن جائے گا۔ ایک نان پوش نے یہ خواب سنایا کہ میں بیٹھا ہوں، میرے سر پہ روٹیاں ہیں اور اس سے جو چڑیاں ہیں وہ روٹیاں چپ کے کھا رہی ہیں۔ اس کی انہوں نے تعبیر بتائی کہ تو یہیں پہ رہے گا اور تجھے سزا ہوگی اور پھر اس کے بعد پرندے تیرا گوشت کھائیں گے۔ تو آپ کی ایک شہرت ہے جو پھر ارد گرد پھیلنی شروع ہو گئی، اور پھر وہ واقعہ بھی قرآن مجید میں نقل ہوا ہے کہ کس طرح بادشاہ نے اس وقت خواب دیکھا، اور آپ کی تعبیر سے وہ اتنا متاثر ہوا۔ مشہور واقعہ ہے کہ اس نے دیکھا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گائوں کو کھا رہی ہیں، تو انہوں نے اس کی یہ تعبیر کی کہ بھئی قحط کا زمانہ آئے گا، تو اس زمانے میں اگر تم نے اپنی پناہ کرنی ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، تو یہ جو اچھی 7 فصلوں کا زمانہ ہے اس میں سے سارے دانے نہ نکالو، اور جتنا تمہیں ضرورت ہے اتنا نکالو اور باقی اس میں چھوڑ دو، اور جب قحط کا زمانہ آئے گا انہی خوشوں میں سے، انہی بالیوں میں سے وہ سامان نکال کے تم کھاؤ۔ تو ایک تعارف ان کا وہاں پر جو اس زمانے کی اسٹیبلشمنٹ تھی، اس زمانے کے جو رؤسات تھے، اس زمانے کی جو رجیم تھی، ان میں اس حیثیت سے ہوا کہ وہ غیر معمولی آدمی، اور پھر اس پر جو چیز ان کو کلائمیکس پہ پہنچاتی ہے وہ یہ کہ پوری ملت کو ایک طریقے سے انہوں نے قحط سے بچا لیا۔ تو اس کا پھر نتیجہ یہ نکلا کہ اس زمانے میں جو لوگ موجود ہیں انہوں نے سیدنا یوسف کو ایک بڑی جائیداد، بڑی جاگیر اور بڑا علاقہ تفویض کر دی۔ اس کی تفصیلات بھی بائبل میں بھی اور تورات میں نقل ہوئی ہیں، کچھ میں یہاں پڑھ دیتا ہوں۔ اور یوسف نے اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو ملک مصر کی ایک بہترین زمین جو رامسیس کی زمین تھی، جیسا فرعون نے کہا تھا، بٹھایا اور انہیں اس کا مالک بنا دیا۔ اور یوسف نے اپنے باپ اور اپنے بھائیوں اور اپنے باپ کے سب گھرانے کے لوگوں کو وہاں پر رکھا اور ان کی پرورش کی۔ تو رات میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جس وقت بادشاہ نے خوش ہو کر سرزمین عطا کی، اس کے بعد پورے واقعات ہیں کس طریقے سے انہوں نے اپنے بھائیوں کو وہاں بلایا، اور اس کے ذریعے سے پھر سیدنا یعقوب علیہ السلام کو اطلاع ہوئی۔ تو خود تورات کی صراحت ہے کہ پھر پورے خاندان کو آپ نے منتقل کر، اور کہا جاتا ہے کہ 68 کے قریب لوگ تھے جو ان کے خاندان کے جو کنان میں آباد تھے، ان کو وہ وہاں سے اٹھا کر مصر میں لے آئے، اور مصر میں جو ان کو جائیداد کے، مصر میں جو ان کو سرزمین ملی تھی اس میں وہ آباد ہوئے۔ اور بائبل ہی میں صراحت ہے، اور اسرائیل نے مصر کی زمین میں جشن کے ملک میں سکونت کی، اور وہ وہاں ملکیتیں رکھتے تھے، اور وہ بڑھے اور بہت زیادہ ہوئے، اور یعقوب مصر کی زمین میں 70 برس جیا، تو یعقوب کی ساری عمر 147 برس کی ہوئی۔ تو سیدنا یعقوب بھی تشریف لے آئے، اور باقی سیدنا یعقوب کی جو آل اولاد تھی آگے ان سے ان کے بچے اور ان کے پوتے پوتیاں بڑے ہو رہے تھے، تو تقریباً 70 کے قریب لوگوں کو انہوں نے وہاں پر آباد کیا، اور ایک بڑا علاقہ ان کو مل گیا۔ یہ سوال ذہن میں آتا ہے اکثر لوگوں کے کہ یہ کیسے ہوا کہ ایک شخص کو بادشاہ نے مثلا ساری کی ساری سلطنت ایک رات میں سونپ دی؟ بظاہر عقل میں یہ ناقابل فہم بات لگتی ہے۔ تو جو تصویر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ پوری کی پوری سلطنت میں گویا وہ ایک طرح سے امیر بن گئے، بلکہ ہم نے یہ دیکھا ہے جس طرح خود ہمارے ملکوں میں بھی بڑی بڑی وسیع و عریض جاگیریں ہوتی ہیں، اور پھر آپ اس جاگیر ہی کے مالک ہوتے ہیں، لیکن جب آپ اس جاگیر کے مالک ہوتے ہیں اور اس جاگیر سے بنیادی وسائل مہیا ہو رہے ہو، تو گویا پھر سلطنت پہ آپ ہی کا سر رسوخ ہوتا ہے۔ جیسا کہ کہتے ہیں بھی جس کی پنجاب پہ حکومت ہے، مرکز میں بھی اسی کی حکومت ہے۔ تو جس علاقے میں یہ آباد ہوئے اور جس طریقے سے اپنی نسلوں کو وہاں لے کر آئے، تو اس کے بعد یہ وہ دور ہے کہ جس دور میں پھر ایک بڑی خوشحالی اور بڑی آسودگی کا دور ہے جو بنی اسرائیل پر، جو سیدنا یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد پر جو ہے وہ آیا ہے، اور ایک لمبے عرصے تک پھر سیدنا یوسف علیہ السلام جو ہے وہ یہاں پر رہے ہیں، اور ان کا یہ دور جو ہے وہ چلتا رہا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا جو یہ سلطنت تھی اس کے بارے میں مختلف لوگوں نے مختلف باتیں لکھی ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ اصل میں قاہرہ کے جنوب میں 14 میل کے فاصلے پر پائے جانے والی ایک سلطنت ہے۔ مولانا مودودی نے اس پوری کی پوری تصویر کا ایک خلاصہ کیا، میں چاہتا ہوں انہیں کے الفاظ میں پڑھ دوں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف 17 سے 18 سال کی عمر میں وہاں پہنچے، 2-3 سال عزیز مصر کے گھر پر، 8-9 سال جیل میں گزارے، 30 سال کی عمر میں ملک کے فرما روا ہوئے، اور 80 سال تک
بلا شرکت غیر تمام مملکت مصر پر وہ حکومت کرتے رہے۔ اپنی حکومت کے 9ویں یا 10ویں سال میں انہوں نے حضرت یعقوب کو اپنے پورے خاندان کے ساتھ فلسطین سے مصر بلایا اور اس علاقے میں آباد کیا جو آج قاہرہ کے قریب واقع ہے، اور بائبل میں اس علاقے کا نام جشن یا گوشن بتایا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے تک یہ لوگ اسی علاقے میں آباد رہے، اور بائبل کا بیان ہے کہ حضرت یوسف نے 120 سال کی عمر میں وفات پائی، اور انتقال کے وقت بنی اسرائیل کو یہ وصیت کی کہ جب تم اس ملک سے نکلو تو میری ہڈیاں پھر اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اس کے بعد کم و بیش 150 سال کا عرصہ ہے جس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ تفصیلات تو ہمیں نہیں ملتی، کہ اس میں سیدنا یوسف علیہ السلام کی جو آگے نسل ہے جس کو انہوں نے وہاں پہ آباد کیا، ان کی جو ذریت ہے وہ بڑھتی پھلی پھولی، ان کو اقتدار حاصل ہوا۔ لیکن اس 150 سال میں ظاہری بات ہے اس زمانے میں جو دنیا کا منظرنامہ تھا وہ یہ تھا کہ غلبے، تسلط اور اقدام کی بنیاد پر سلطنتوں کی حدود بندی ہوتی۔ آپ اگر کسی جگہ پر کسی سلطنت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ سکون کے ساتھ پوری زندگی وہیں پہ حکومت کریں گے، بلکہ ارد گرد کے علاقوں میں ہمیشہ یہ صورتحال ہوتی تھی کہ ہم آگے بڑھیں، حملہ کریں، اور حملے کے نتیجے میں جو سلطنت کے وسائل ہیں وہ ہمارے قبضے یا ہماری دست قدرت میں آ جائیں۔ اسی طریقے سے جو قوم وہاں پہ آباد تھی، مصر کی جو وسیع و عریض سلطنت تھی، وہاں پر ایسا نہیں تھا کہ پوری کی پوری قوم وہ بنی اسرائیل کے ساتھ شامل ہو گئی تھی یا بنی اسرائیل کے نقطہ نظر پر ایمان لے آئی تھی، بلکہ جو عزیز مصر کے پہلے سے دین چلے آ رہے تھے ان میں مختلف نقطہ نظر کے لوگ تھے، ان میں مشرکین بھی اسی طریقے سے موجود تھے، وہاں پر جیتے تھے، لیکن اقتدار جو ہے وہ بنی اسرائیل کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ تو جو تصویر سامنے آتی ہے بائبل سے وہ یہ ہے کہ بائبل ہی کا اقتباس میں پڑھتا ہوں، ارشاد ہوا ہے کہ تب مصر میں ایک نیا بادشاہ ہوا جو یوسف کو نہیں جانتا تھا، اور اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، دیکھو بنی اسرائیل ہم سے زیادہ قوی ہو گئے ہیں، تو آؤ ہم ان کے ساتھ حکمت سے پیش آئیں، ایسا نہ ہو کہ جب وہ اور زیادہ ہو جائیں اس وقت جنگ چھڑ جائے تو ہمارے دشمنوں سے مل کر ہم سے لڑیں اور ہمیں ملک سے نکال دیں۔ اس لیے انہوں نے ان پر بیگار لینے والے مقرر کیے جو ان سے سخت کام کر کے انہیں ستائیں، تو انہوں نے فرعون کے لیے ذخیرے کے شہر رامسیس بنائے، اور مصریوں نے بنی اسرائیل پر تشدد کر کے ان سے کام لیا، اور انہوں نے ان سے سخت محنت اور اینٹیں بنوا بنوا کر کھیت میں ہر قسم کی خدمت لی۔ ان کی سب خدمتیں جو ان سے وہ کراتے تھے تشدد کی تھیں۔ تب مصر کے بادشاہ نے عبرانی دائیوں سے کہا کہ جب عبرانی یعنی اسرائیلی عورتوں کے ہاں بچہ تم جنو تو ان کو پتھر کی بیٹھکوں پر بیٹھی دیکھو، اگر بیٹا ہو تو مار ڈالنا اور اگر بیٹی ہو تو جیتی رہے گی۔ یہ جو پورا کا پورا واقعہ ہمارے ہاں زیر بحث آتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کہا جاتا ہے کہ نجومیوں نے یہ خبر دی شاہ مصر کو، ان اسرائیلیوں میں سے ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا کہ جو پھر تیری سلطنت کے لیے خطرہ بنے گا اور تیرے دین کو تبدیل کرے گا۔ اس سے بہت مختلف تصویر ہے جو بائبل کی تصریحات میں سامنے آتی ہے، اور جو بھی تصویر سامنے آتی ہے وہ علم اور عقل اور زمانے کی جو حرکیات ہیں اس سے بالکل موافق محسوس ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ ایک دن کسی نے خواب دیکھا اور خواب دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ آج سے بنی اسرائیل کے ان نسلوں کو میں نے ختم کرنا ہے، لہٰذا اعلان کر دے کہ جو بیٹا پیدا ہو اس کو مار دیا جائے اور جو بیٹی پیدا ہو اس کو زندہ رکھا جائے، بلکہ ایک قوم پرستانہ انقلاب کی صورت ہمیں وہاں پہ نظر آتی ہے۔ یعنی ایک بڑی مملکت ہے، وہاں پر باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو اقتدار حاصل ہو گیا ہے، اب خود اس قوم کے اندر ایک قوم پرستی کی تحریک اٹھی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بھئی یہ بنی اسرائیل تو باہر سے آئے تھے اور انہوں نے اتنی ہم پر حکومت کی، آج ان کی تعداد بھی ہم پر اتنی زیادہ ہوئی، اور آپ یہ سوچیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام تو وہاں پر 68-70 لوگوں کو آپ لے کر آئے تھے، لیکن ان 150 سالوں میں بہت بڑی تعداد کی جو بنی اسرائیل کی ہو گئی۔ خود اگر آپ آگے جا کے پڑھیں گے کہ بیابان سینا میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب مردم شماری کروائی ہے اللہ کے حکم پہ، تو صرف بیابان سینا میں اس وقت 6 لاکھ بنی اسرائیل کے لوگ موجود تھے، مرد۔ اگر آپ ان کی عورتوں اور بچوں کو ملا لیں تو کم و بیش کوئی 18 سے 20 لاکھ کی تعداد تھی۔ سیدنا یوسف کے ان 60-70
لوگوں کے بعد اگلے 500 سال میں پھیلی ہے۔ اور یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی نسل اتنی جلدی اتنے کم عرصے میں پھیل جائے، بلکہ یہ صاف نظر آتا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب اقتدار حاصل ہوا ہے، ان کی قوم نے پھر وہی جس قوم میں وہ آباد تھے ان میں بھی تبلیغ کا کام کیا ہے، اور بڑی تعداد میں پھر لوگ مسلمان ہوئے ہیں، کنورٹ ہوئے ہیں، جس سے ایک بڑی جمعیت اور ایک بڑی قوت ان کو حاصل ہو گئی۔ خود بائبل ہی میں جس وقت آپ آگے جا کے پڑھیں گے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو اور شریعت کے معاملات، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ بار بار صراحت کر کے بتا رہے ہیں یہ وہ لوگ جو بنی اسرائیل میں سے اور وہ جو پردیسی ہیں، تو گویا باہر سے بھی لوگ آ کر وہاں آباد ہو گئے تھے اور قوم کو ایک بڑی طاقت حاصل ہو گئی تھی۔ تو اس پس منظر میں جو تصویر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا زور توڑنے کے لیے ایک قوم پرستانہ تحریک اٹھی ہے، اور اس تحریک میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ ان کی نسل کشی کی جائے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ کوئی مطلب تاریخ میں جو کچھ ہوا ہے آج بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ برما میں کس طرح سے مسلمانوں کی نسل کشی کی گئی تاکہ تعداد میں نہ بڑھے۔ جب کوئی تعداد میں بڑھتا ہے تو اس سے ان کی جمعیت، ان کی طاقت، ان کی قوت وجود میں آتی ہے۔ یہی معاملہ ہم نے دیکھا کوسوو میں ہوا، بوسنیا میں ہوا، کہ پھر نسل کشی کی جاتی ہے۔ اسی کی ایک تصویر ہے جو سیدنا یوسف علیہ السلام کے 150 سال بعد ہمارے سامنے آتی ہے کہ بنی اسرائیل بڑے ظلم کا شکار ہیں، اور بنی اسرائیل کے اوپر بڑی بربریت اور تشدد ہو رہا ہے، اور یہاں تک ہو رہا ہے کہ پھر ان کے بچوں کے ہاں جب پیدائش کا معاملہ عورتوں کیا ہو رہا ہے تو بیٹوں کے قتل کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ وہ منظر نامہ ہے جس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور یہی وہ عہد ہے کہ جس میں یہ حکم دے رکھا گیا ہے کہ اب آپ نے بچوں کو نہیں زندہ رہنے دینا۔ پھر قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کو بچایا، اور اسی خوف سے اس کی ماں نے اس کو ایک ڈھال میں ڈال کے پانی کے سپرد کر دیا، اور وہ پھر اس کو لے کر اسی شاہ مصر کے جو اسٹیبلشمنٹ کے گھر تھے وہاں پر کسی خاتون کے ہاتھ وہ لگا، اور کرتے کرتے انہی گھرانوں کے اندر پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ اور پھر سیدنا موسیٰ کی جب پرورش ہوئی ہے اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی جو بنیادی مشن ان کے سپرد کیا گیا وہ یہ تھا کہ یہ جو قوم یہاں پر اب آباد ہے اور اس قدر مظالم کے اندر پڑی ہوئی ہے، کس طریقے سے اس قوم کو یہاں سے نکال کر واپس اس کی اصل سرزمین فلسطین میں لے جایا جائے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا بھی مقصد یہی تھا، یعنی انہوں نے جب قوم کو وہاں سے یہاں بلایا تو مقصد یہی تھا کہ سلطنت وسیع ہو، طاقت قوت آئے، اور پھر اسی علاقے کے پاس ان کو انہوں نے آباد کیا۔ یہ بہت دور دور کے علاقے نہیں ہیں، لیکن پھر 150 سال کے اندر اندر ان کے ساتھ یہ معاملہ درپیش ہوا۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ اس پورے منظر نامے میں لوگوں کے سامنے لے کے آتے ہیں، اور اپنی تدبیر اور اپنی حکمت کے تحت، اور وہی قانون جس کے تحت وہ چاہتے ہیں کہ قوم کی تشکیل ہو اور قوم کی صورت میں وہ آگے ذمہ داریاں لے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا یہ دور ہے کہ جس کے اندر پھر بطور قوم ان کی تشکیل کا نہ صرف ایک عمل بھی ایک طریقے سے پورا ہوا، اور بطور قوم ان کو ذمہ داریاں تفویض کی گئیں، اور بطور قوم پھر ان سے کچھ تقاضے کیے گئے۔ اس کی رودات کو ہم انشاءاللہ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، اور موسیٰ علیہ السلام جب آئے ہیں تو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد جس وقت وہ ایک جگہ سے واپس آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور یکا یک ان کو اعلان کیا گیا کہ تم آج سے پیغمبر ہو، اور جاؤ اور جا کر فرعون کو دعوت دو۔ فرعون کو دعوت دو یعنی فرعون اور اس کے جو آلائے کار ہیں، اس کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اس لیے کہ ان کو راضی کرنا ہے کہ وہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں ان کے اوپر مظالم کو روکیں، تاکہ ہم جو خدا کی ایک منتخب قوم ہے ہم اپنے مشن کو پوری طرح سے پورا کر سکیں۔ لیکن یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا کام قوم کی تشکیل کا جس وقت تک فرعون سے آپ چھٹکارا حاصل نہیں کر گے۔ اس وجہ سے فرعون کی طرف وہ گئے ہیں، ورنہ آپ یہ دیکھیے کہ پوری کی پوری قوم ہے، قبطی قوم، ان کو آپ نے اپنی دعوت کا مخاطب نہیں بنایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آگے آپ جا کر دیکھیں گے کہ جس وقت عذاب آیا ہے تو ہم تو یہ جان چکے ہیں کہ قوموں پر جب رسولوں کی اتمام حجت ہو جاتا ہے تو پھر پوری قوم پہ عذاب آتا ہے، لیکن جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے نتیجے میں عذاب آیا وہ عذاب فرعون اور اس کی اسٹیبلشمنٹ پہ تھا، قبطی قوم پہ نہیں تھا۔ اسی لیے نہیں تھا کہ قبطی قوم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت
کا मैदान नहीं करार पाई थी। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की दावत और जो कुछ उनको मुश्किलात दरपेश रहीं, जो उनके हालात का मंजरनामा था, कुरान मजीद का एक बहुत ही बिखरा हुआ मजमून है और बेशुमार मकामात पे अल्लाह ताला ने इस बारे में बताया है। लेकिन सबसे जो मुख्तसर एक खुलासा आपके सामने आ जाता है, खुद हम मुसलमानों को अल्लाह ताला ने गुफ्तगू करते हुए मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाया है। तो वहां पर बिल्कुल जामियत के साथ, इख्तिसार के साथ वो पूरी बात सामने आ जाती है जो कुरान मजीद के 20 पारों के अंदर बिखरी हुई है और दर्जनों सूरतों के अंदर बयान हुई है। आप सबके इल्म है, सूरह नाज़ियात हम सब रोज पढ़ते हैं। इस पे अल्लाह ताला ने पैगंबर की जुबानी उनकी कौम है उनको ये तवज्जो दिलाई है कि देखो जो कुछ तुमसे पीछे हो चुका है उसको सामने रखो, वही मामला अब यहाँ पर भी होने जा रहा है। मशहूर सूरह है वन्नाज़िआति गरक़न वन्नाशिताति नशतन वस्साबिहाति सबहा फस्साबिक़ाति सबक़न फलमुदब्बिराति अमरा यौम तर्जुफुर राजिफा फततबअुर राजिफा कुलूबुन यौमइज़िन वाजिफा। उसके बाद आगे जाकर बताया जाता है कि हल अताका हदीसु मूसा, तुम तक मूसा की बात भी पहुंची है। इज़ नादाहु रब्बुहु बिल वादिल मुक़द्दसी तुवा इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, कि जब उसने अपने रब को पुकारा वादी तुआ में, तो फिर उनको हुक्म दिया गया कि जाओ फिरौन के पास। इज़हब इला फ़िरऔन फ़इन्नहु तग़ा फ़क़ुल हल लका इला अन तज़क्का वअहदियका इला रब्बिका फ़तख़शा फ़अराहुल आयतल कुब्रा फ़कज़्ज़ब वअसा सुम्मा अदबरा यसा फ़हशर फ़नादा फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल आला। यानी उसकी तरफ दावत वो लेकर गए, उनको तबलीग की, उन तक बात पहुंचाई, लेकिन उसने सरकशी इख्तियार की, रूगर्दानी की और कहा कि मैं हूं। फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल आला फ़अख़ज़हुल्लाहु नकाल आखिरति वल ऊला इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिमन यख़शा। कहा कि फिर हमने उसकी जो रस्सी थी, उसकी लगाम की जो ढील थी, उसको खत्म किया और इसमें बड़ी निशानियां हैं। तो ये खुलासा अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ सूरतों में जिसमें बयान किया, सूरह नाज़ियात में खुलासा भी सामने आ जाता है कि जब दावत दी है सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने, तो खुद सैयदना मूसा को जो मुश्किलात दरपेश रही हैं, वो जो फिरौन के साथ रही, वो रही खुद उनकी कौम जिसमें उनको मबूस किया गया है। यानी आप तस्वीर देखिए ना कि एक नौजवान लड़का है, वो शादीशुदा हो चुका है, अब वो जा रहा है, उसको नबूवत से सरफराज कर दिया गया है, उसकी शनाख्त उस पर वाज़ेह है कि वो बनी इसराइल से ताल्लुक रखता है। फिरौन के दरबार में खड़ा हुआ है, उनको ललकार रहा है, पुकार रहा है। लोग कह रहे नहीं ये तो जादूगर है, ये तो साहिर है, और वही शख्सियत अपनी कौम की तरफ जा रही है और उनको जाकर बता रही है कि मैं खुदा का पैगंबर हूं जो तुम्हें मबूस किया गया हूं, लिहाजा आओ मेरे साथ। और अब हम खड़े होकर फिरौन के सामने इस हकीकत का एतराफ करें। तो जो सबसे ज्यादा मुश्किलात उनको दरपेश रही, वो खुद अपनी कौम से रही, इसलिए कि वो कौम जो एक लंबे अरसे तक गुलामी में जिंदगी गुजारती है, उसके अंदर ना सिर्फ ये कि वो जो दीन की रमक थी, जो बनी इसराइल या सैयदना याकूब या मिल्लत इब्राहिमी के औसाफ थे, वो भी मद्दम हो चुके हैं और खौफ भी है, डर भी है। ये भी है कि अगर हम सैयदना मूसा के साथ खड़े होते हैं तो फिर हम पर जो है वो वबाल भी आ सकता है। तो इसको भी कुरान मजीद ने मुख्तलिफ जगहों पर बयान किया है कि जिस वक्त दावत दी गई है उनको सैयदना मूसा ने, तो खुद उनकी कौम के अंदर एक इसतराब की सूरत हाल है और वो कौम ये कहती है कि हम लोग तो आपका साथ नहीं दे सकते और ये जो कुछ आपके साथ होने वाला है इसका वबाल तो हम पर भी आएगा। तो इरशाद हुआ है, ये सूरह कसस है, कि फिर जब मूसा ने उन लोगों के पास हमारी खुली हुई निशानियां लेकर पहुंचा तो उन्होंने कहा ये कुछ नहीं मगर बनावटी जादू, और ये सब बातें तो हमने अपने बाप दादा के जमाने से सुन रखी हैं। उन्होंने इनकार किया। और फिर इसके बाद फरमाया सूरह कसस ही में, और फिरौन ने कहा है अहले दरबार, मैं तुम्हें सिवा किसी को खुदा नहीं जानता। और फिर उसने आगे बताया कि अगर कोई मूसा का खुदा मौजूद है तो बड़ी इमारतें बनाओ ताकि मैं वहां जाकर उसको देख भी लूं। तो हर जगह पर एक इस्तकबार का रवैया है जो हमारे सामने आता है, और खुद जो अल्लाह ताला की मशीयत है वो इसमें रूबे अमल होती है। और हम ये देखते हैं कि किस तरीके से सईदना मूसा को अल्लाह ताला जो है वो फिरौन के इस पूरे के पूरे चुंगल से आज़ाद करता है, और अल्लाह ताला ने इसको कई जगहों पर बयान किया। और सूरह बकरा में उसका सबसे बलीग इब्तिदा आ जाता है, नज्जैनाकुम मिन आलि फिरऔन यसुमूनकुम सूअल अज़ाब युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम व फी ज़ालिका बलाउन मिन रब्बिकुम अज़ीम। अल्लाह की इस नेमत को याद करो कि जिस वक्त अल्लाह ने तुम्हें मूसा की पूरी कौम को बचाया और वो बचाने के बाद तुम्हें मिस्रियों के और इनके जुल्म से आज़ाद करवा के वो ले गया। और खुद कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने
یہ بتایا ہے سیدنا موسیٰ کو، ایک وقت ہم نے ٹھہرا دیا اور اس وقت یہ حکم دیا بنی اسرائیل جو کچھ وہاں پر آباد تھے، اور خود سیدنا موسیٰ کو کہ بھائی آپ یہاں سے نکلیں۔ یہ سورہ شعراء میں اس کا ذکر ہے، ارشاد ہوا ہم نے موسیٰ کو وہی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اس پر فرعون نے فوجیں جمع کی اور شہروں میں نقیب بھیجے، اور یہ کہا کہ ہم بہت ناراض ہیں اور ہم ایک ایسی جماعت کے ساتھ لڑ رہے ہیں جنہوں نے ہمارا انکار کر دیا ہے۔ تو پھر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کس طریقے سے سیدنا موسیٰ نے اپنی قوم کو وہاں پر بچایا۔ مولانا مودودی علیہ رحمٰ نے اس کا ایک خلاصہ بھی کیا ہے، کیسے سیدنا موسیٰ ان کو نکال کر لے کر گئے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں نہر سوئس تو موجود نہ تھی، بحر احمر اور بحر روم جو میڈیٹرینین سی ہے اس تک کا پورا علاقہ کھلا ہوا تھا، مگر اس علاقے کے تمام رستوں پر فوجی چھاونیاں تھیں جن سے بخیریت نہیں گزرا جا سکتا تھا۔ اس لیے موسیٰ نے بحر احمر کی طرف جانے والا راستہ اختیار کیا۔ غالباً ان کا یہ خیال تھا کہ سمندر کے کنارے کنارے چل کر جزیرہ نما سینا کی طرف نکل جائیں گے، لیکن ادھر سے فرعون نے لشکر عظیم لے کر تعاقب کیا، اور ٹھیک اس موقع پر آ پہنچا جب یہ قافلہ بھی سمندر کے ساحل پر ہی تھا۔ سورہ شعراء میں بیان ہوا ہے کہ مہاجرین کا قافلہ لشکر فرعون کے درمیان بالکل گھر چکا تھا، یعنی ہر طرف سے وہ آ چکا تھا۔ این اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اضرب بعصاک الحجر، یعنی اپنا ایک عصا ہے اس کو آپ ماری، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ سمندر پھٹ گیا اور اس کا ایک ٹکڑا بڑے ٹیلے کی طرح کھڑا ہو گیا یوں بیچ سے، اور بیچ میں صرف یہی نہیں کہ قافلے کے گزرنے کا رستہ نکل آیا، بلکہ بیچ کا یہ حصہ اوپر کی آیات کے مطابق خشک ہو کے ایک سوکھی سڑک بن گئی۔ گویا سمندر کے بیچ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، ان کو بچایا۔ اور یہ جو اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص تائید ہے، اسی پس منظر میں ہے کہ میں نے ایک منتخب قوم کو آگے لے کے جانا ہے۔ وہ منتخب قوم جب ہمت کرے گی، حوصلہ دکھائے گی، میرے مشن کے مطابق کھڑی ہوگی، تو پھر میری طرف سے تائید آئے گی۔ اس طرح آپ کو یاد ہوگا ابتدا میں ہم نے پڑھا تھا کہ تیرے دشمن آئیں گے تو ایک رستے سے، لیکن بھاگیں گے سات سات رستوں سے، اور اگر تو دین پر قائم رہتا ہے تو پھر اللہ کی غیبی تائید اور نصرت جو ہے وہ تجھے حاصل ہوگی۔ تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر آ کر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پھر سیدنا موسیٰ دوبارہ سے اس قوم کو مصر سے نکال کر واپس فلسطین میں لے جا کر آباد کرنے کے لیے اسی مشن پر سرگردہ ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا، سیدنا موسیٰ نے کس طرح سے قوم کی تشکیل کی، کب انہیں شریعت عطا کی گئی، پھر ان کی جو اپنی قوم تھی اس کے اندر کیسے فتنے پیدا ہوئے، کیسے انہوں نے انحراف کیا، اس انحراف کا ان کو کیا نتیجہ جو ہے وہ بھگتنا پڑا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے جو انعامات اس قوم پر ہوئے، اللہ تعالیٰ کی جو غیبی تائید اس قوم کو حاصل رہی، اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پے قرآن مجید کہتا ہے کہ انبیاء کا ایک سلسلہ یہاں پہ جاری فرمایا گیا، تو اسی قوم کو آ کے پھر مختلف چیزوں کی تعلیم دیتے تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت لمبے عرصے تک یہ قوم ایک غلامی کی زندگی گزارتی رہی، اور پھر کیسے اسی قوم کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے دو ایسی شخصیات کو پیدا کیا جنہوں نے دوبارہ سے اس قوم کو بام عروج تک پہنچا دیا، سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان۔ اور پھر داؤد پہ علیہ السلام کے دور کے بعد دوبارہ کیسے ان پر پستی کا دور آیا اور سیدنا مسیح کا دور شروع ہوا۔ انشاءاللہ اس پورے منظرنامے کو ہم آگے زیر بحث لائیں گے۔ ہمارا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔